बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल एक ऐसा बन चुका है कि एक तरफ तमाम अपोजिशन और दूसरी तरफ इमरान खान। ये बिल्कुल वही माहौल है, आप इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इमरान खान ने 2014 में धरना दिया और वो धांधली के खिलाफ निकल आए थे, तो उस वक्त यही तमाम जो आज अपोजिशन में है उस वक्त इक़्तिदार में थे और इमरान खान के अगेंस्ट खड़े हुए थे। आज जब इमरान खान इक़्तिदार में है और ये सारे अपोजिशन में है, ये आज भी एक सफ में खड़े हैं। समझिए कि आखिर वजह क्या है कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है ये सारे यकजा हो जाते हैं, बजाय उसके कि उनने कोई माजी में एक दूसरे को क्या कहा था, माजी में एक दूसरे को किन किन अलकाबात से नवाजा था, माजी में एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं, मिस्टर 10% कहते रहे हैं, वो अल्फाज एक दूसरे के लिए अदा किए हैं। एक दूसरे को इवन चोर तक ये समझते थे। एक ने कहा था मैं स्विस बैंकों में जो माल पड़ा हुआ है वो लेके आऊंगा, दूसरे ने कहा था कि मैं तख्ते रायवन का जो महल है वो गिराऊंगा। ये इनके अपने जो बयानिए हैं माजी में, ये एक दूसरे के खिलाफ करते रहे हैं। मगर आज ये क्या कर रहे हैं? आज एक दूसरे पर ना सिर्फ इन्हिसार कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे का ये सहारा बन रहे हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये मैं उस पॉइंट की तरफ आपको लेकर आना चाहता हूं कि आखिर इमरान खान से ये लोग चाहते क्या हैं? ये इमरान खान को हटाना क्यों चाहते हैं? ये इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना क्यों चाहते हैं? क्या ये वाकई महंगाई की वजह से है? क्या ये वाकई इस मुल्क में जो महंगाई हो रही है, जो मुल्क की इकोनॉमी है, इस सिचुएशन को देखते हुए ये सिर्फ इस वजह से ये कर रहे हैं या फिर मामला कुछ और है? महंगाई की आप बात करते हैं, इन तमाम हुकूमतों के स्टेटिस्टिक्स उठा लें, वहां पर जो इंटरनेशनली चीजें चलती रही हैं, क्या उसके मुताबिक पाकिस्तान में उस किस्म की तरक्की जो होनी चाहिए थी वो हुई थी? क्या इनके करप्शनों की दास्तान मेरे और आपके सामने नहीं है? हजारों किस्म के हैं, बहुत सारे हैं, मगर चूंकि उस वक्त इनका मफाद एक है। इन दोनों को पता है कि हमने पाकिस्तान से पैसा लूटा है। इन दोनों को यह मालूम है कि हमने पाकिस्तान से बहुत सारी जो बेनिफिट्स है, इक्तदार में रहकर इनका गलत हमने इस्तेमाल किया है, वो एक दूसरे को मालूम है, तभी एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आज। वरना माजी में जिस तरीके से इनके नजरियाती इख्तिलाफात नहीं जो कि इक्तदार के इख्तिलाफात है, एक दूसरे से इक्तदार की इख्तिलाफात रखने के बावजूद एक ऐसे फैसले पर आ खड़ा होना और फिर एक दूसरे का सहारा बनना और फिर ये कहना कि ये मफाद की जंग है, ये जमहूरियत की जंग है, ये जमहूरियत की बका है, हम जमहूरियत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? किस जमहूरियत के लिए कर रहे हैं? ये कौन सी अवाम की मफाद के लिए आप काम कर रहे हैं? आप तो इक्तदार में माजी में रहे हैं, आपको अवाम ने तो देखा हुआ है, आप अवाम आपको जानती हैं, अवाम ने आपकी तर्ज हुक्मरानी भी देखी है, अवाम ने आपके तर्ज हुक्मरानी के जो काम है वो भी देखे हैं। बजाय अवाम तरक्की याफ्ता होते आप लोग तरक्की याफ्ता होते गए, ये तो सारी चीजें माजी में हो चुकी हैं। अब इस पर आते हैं कि तहरीक एतमाद क्यों लेकर ये आ रहे हैं। अब मसला इनका जो बना हुआ है, बुनियादी तौर पर इन पर बेशुमार किस्म के केसेस हैं। उन केसेस से एक सूरत में ये हट सकते हैं कि हुकूमत इनके हाथ में आ जाए और ये एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके जाएंगे कि अगर बाद में किसी भी तरीके से हमें इक्तदार मिलता है तो एक दूसरे को इस हवाले से वो सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे पर वो इन्हिसार इस वक्त कर रहे हैं। वरना जब ये मामला खत्म हो जाएगा, फर्ज करें अदम एतमाद कामयाब भी हो गई, वो जब कामयाब होगी, इनका पहला वार क्या होगा? इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन में एक दूसरे पर वो गलीज किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं जो आज एक दूसरे के दस्तों गिरेबातों नहीं है, खैर एक दूसरे के कंधों पर उन्हें हाथ रखा हुआ है। वो बाद में एक दूसरे पर जो इल्जामात होंगे, जो चीजें होंगे, वो फिर आपके सामने आ जाएगा। और ये अभी रिसेंटली हुआ है जब सेनेट में उनको शिकस्त हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर को मुंतखब जब किया तो उसमें क्या हुआ? उसमें बल्कि चेयरमैन जब मुंतखब हुआ तो मरीम नवाज ने कहा था कि बिलावल भी अब सेलेक्टेड के हाथों खेल रहा है, अब इदारों के हाथों में खेल रहा है। तो जब इनको पता चलता है कि अब ये मेरी मफाद की जंग ना रही,
اپنی ذات کی مفاد کی جنگ نہ رہی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے پر ہی الزامات لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی پیداوار ہے. آج یہ سارے جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو شرم تک نہیں آتی کہ جمہوریت اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں پر جب ان کا دھرنا چل رہا تھا تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے, یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں, ان کو جمہوریت کا نہیں پتا. آج آپ خود یہاں پر وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کرتے تھے, آج وہ کر رہے ہیں, تو آج یہ آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جمہوری نہیں ہے. خیر ابھی کیا ہونے والا ہے, ابھی جو ریسنٹ خبریں آ رہی ہیں, ایک تو اس میں سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جو کراچی کا دورہ کیا اس کے فوراً بعد انہوں نے جو اعلان کیا کہ ہم جائیں گے بنی گالہ میں وہ کرنے والے ہیں ایک اجلاس. اس اجلاس میں تمام پارلیمنٹیرینز کو بلایا گیا ہے اور وہ وہاں پر ان سے ملاقات کریں گے. بلوچستان کے جو ناراض رہنما ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے اور اس ملاقات میں وہ 3 چیزیں ڈسکلوز کریں گے. ایک تو عمران خان کو یہ بھی اطلاعات ہے کہ کون سے ایم این ایز ہے اس وقت, کون سے وہ ایم این ایز ہے جو کہ اپوزیشن کے ہاتھوں میں, وہ اپوزیشن جن کو آفرز آئی ہیں. آج عمران خان نے جلسے میں بھی اس کو کھل کر اظہار کیا کہ ایک ایم این اے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ 20 کروڑ کی آفر مجھے آئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ 20 کروڑ آفر ایکسیپٹ کرتے, یہاں پر کسی پناہ گاہ میں لگا دیتے یا کوئی اور کام کرتے, یا پھر کہیں اور سے آپ کسی ثواب کے کام میں آپ اسے انویسٹ کرتے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا, کیونکہ ان کا حرام کا پیسہ ہے اور انہیں لگانا تو ہے. یہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ تو یہ ہے کہ ایم این ایس کو آفرز آ رہی ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ایم این ایس کو آفرز آنا اور اتنی بڑی تعداد میں ان کو رقم دینا یہ کہاں سے آئے گا. اس میں بھی جو ایک چیز سمجھ مجھے آتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب 2 چیزیں بڑی کنفرم ہو چکی ہیں. ایک یہ کہ اس حکومت یا عدم اعتماد تحریک کے پیچھے صرف اپوزیشن نہیں ہے, کچھ بیرونی قوتیں ضرور شامل ہیں. کوئی بڑا انویسٹر ہے, کوئی ایسا انویسٹر ہے جن کے پاس بے تحاشا پیسہ بھی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ عمران خان اقتدار میں رہے, وہ کسی بھی صورت پہ نہیں چاہتا. اگر عمران خان اقتدار میں رہتا ہے تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. اور اشاروں میں آپ سمجھ جائیں گے کہ جن کو آج کل یہ عمران خان آنکھیں دکھا رہا ہے وہی لوگ ہیں, جو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر ان کو ریجیکٹ کرتا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ عمران خان اس ملک پر حکمرانی کرے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارے غلامی کرتا رہے, جو ہم کہے وہ مانتے رہے. تبھی تو ایک ہی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم اس لیے عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنلی سطح پر پاکستان کو اس میں اکیلا چھوڑنا چاہتا ہے. عمران خان اگر یورپی یونین کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو صرف کیوں خط لکھا کہ رشیا کے حوالے سے, آپ ہندوستان کو بھی تو لگتے ہیں, وہ بھی تو ان نے بھی تو ووٹ نہیں دیے, کسی ایک کنٹری کو ان نے ووٹ نہیں دیا, آپ ان کو بھی خط لکھتے ہیں, برابری کا سلوک کرتے ہیں. اور یہ باتیں ان کو بتانی چاہیے, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا شہباز شریف کہتے ہیں کہ مغرب کے خلاف وہ ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اس لیے ہمیں عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف اسی پریس کانفرنس میں مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, یہ مغرب کا ایک سپاہی ہے جو کہ کام کر رہا ہے, ہم اس لیے عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں. ان کے آپس میں یعنی اس چیز پر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے کہ آخر یہ کرنے کیا والے ہیں. ایک مفاد کی جنگ ہے اور اس مفاد کی جنگ میں یہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جب 2014 میں ان کا دھرنا ہوا تھا اور اس دھرنے کے دوران جب نواز شریف کے اقتدار کو یہ سہارا دے رہے تھے, اس وقت سے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اب اس معاملے پر کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں گے, ان کے 12 جو ایم این ایس ہیں ان میں سے سب کو پتا ہے, یعنی حکومت کو یا عمران خان کو اس وقت پورا معلوم ہے کہ کن کن کو آفرز ہو رہی ہے. لیکن عمران خان نے کہا کہ آپ ان کو ہاں کرتے رہے, آپ ان سے پیسے لیتے رہے, بعد میں ان کے ساتھ جو کریں گے وہ دیکھی جائے گی. اور اس حوالے سے وہ بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل امتحان سے میں نکل آؤں گا اور اس امتحان سے میں بلکہ پاس نہیں ہوں گا, اور جب پاس ہوں گا تو پھر میں ان کے ساتھ دیکھوں گا. اور آج ان کا کھل کر اظہار بھی کیا آصف علی زرداری, کہہ دے کہ پہلے ٹارگٹ آپ میرے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کے ارد گرد گھومتی ہیں. اس کو لیڈ دراصل آصف زرداری کر رہے ہیں, کن کے کہنے پر کر رہے ہیں, ان کے جو آقا ہے ان کے کہنے پر کر رہے ہیں.
ان کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ بس کسی بھی طریقے سے اس حکومت کا خاتمہ کریں تاکہ آنے والی جو پالیسی بنتی رہے، پھر ہم جو کہتے رہے، چاہے وہ جنگ میں جاتے رہے، وہ ہمارے مانتے رہیں گے. اور مانتے ہیں، ماضی میں بہت سارے مثالیں ملتی ہیں ان چیزوں کی، مثالیں بھری پڑی ہیں کہ آپ کی ملک کی کوئی سنتا نہیں تھا، وہاں سے آپ کی پالیسیاں بنتی تھی، وہاں سے بتاتے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. آج یہ تھوڑے سے آنکھیں دکھا رہے ہیں تو ان کو برا لگ رہا ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن عدم اعتماد کی تحریک اب کس کروٹ بیٹھے گی، اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.